الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 26 سے 33 تک ہے. ان کا ترجمہ یہ ہے: بلا شبہ ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے. پھر ہوا یہ کہ منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ بنیاد سے اکھاڑ پھینکا. پھر ان کے اوپر چھت بھی ان پر آ کر گر گئی اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا. پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ اس دن کہیں گے کہ بڑی رسوائی اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر جن کی روحیں فرشتوں نے اس حالت میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم کر رکھا تھا. اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے. اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم کہ تم کیا کچھ کیا کرتے تھے. لہذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی ٹھکانہ ہے. کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے. اور دوسری طرف متقی لوگوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے پروردگار نے کیا چیز نازل کی ہے؟ تو انہوں نے کہا خیر ہی تو اتاری ہے. سبحان اللہ، خیر ہی خیر اتاری ہے. اس طرح جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی تھی ان کے لیے دنیا میں بھی بہتری اور آخرت کا گھر تو ہے ہی سراپا بہتری. یقیناً متقیوں کا گھر بہترین ہے. ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے وہ باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور وہاں جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا. متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی صلہ عطا فرماتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں فرشتے ایسی حالت میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر جو عمل تم کرتے رہے ہو. سلامتی ہو تم پر جو عمل تم کرتے رہے ہو.
اس کے صلے میں جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کافر لوگ اب ایمان لانے کے لیے کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ کھڑے ہوں یا قیامت یا عذاب کی صورت میں تمہارے پروردگار کا حکم ہی آ جائے۔ جو امت ان سے پہلے گزری ہیں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے تھے۔ اس لیے ان کے برے اعمال کا وبال ان پر پڑا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے دو جماعتوں کا حال ذکر فرمایا ہے، ایک کافروں کی جماعت، دوسرے ایماندار اور متقیوں کی جماعت۔ ہمیشہ سے یہ دو جماعتیں دنیا میں چلی آ رہی ہیں، ایک کافر اور ایک مسلمان، ایک مومن اور ایک غیر مومن۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے ان کے اعمال بھی بیان فرمائے ہیں، ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے۔ ان کے اعمال سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے، ان کے انجام سے بھی سبق لینے کی ضرورت ہے۔ ان آیات میں خاص طور سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آخرت میں جو کافروں کا بدترین انجام ہے اور بڑا ہی ہولناک اور خوفناک ان کے لیے عذاب ہے، وہ اس وقت ہے جب ان کا انتقال کفر کی حالت میں۔ اور ایسے ہی اہل ایمان مسلمان اور ایمانداروں کا آخرت میں جو بہترین انجام ہے، اور جنت اور اس کی عظیم اور نہ ختم ہونے والی ان کے واسطے نعمتیں ہیں، اس کا بھی اعتبار خاتمے کا ہے۔ جس مسلمان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کے ساتھ یہ اعزاز و اکرام کا معاملہ ہوگا۔ احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت و تشریح مذکور ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ساری عمر نیک کام کرتا رہتا ہے، صاحب ایمان ہے، اعمال صالحہ کر رہا ہے، اسی طرح کرتے کرتے زندگی کا آخر آ جاتا ہے، اور اللہ بچائے پھر وہ مرنے سے کچھ پہلے نظر کی حالت طاری ہونے سے پہلے اپنے ہوش و حواس میں اپنے قصد و اختیار سے وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ بچائے۔ تو ایک تو اس کی زندگی بھر کے سارے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے، دوسرے کفر پہ انتقال ہونے کی بنا پر ہمیشہ کے لیے وہ عذاب کا مستحق ہو گیا۔ تو جس وقت اس کی روح نکل رہی ہو اس وقت کا اعتبار ہے۔ اگر حالت کفر میں روح نکل رہی ہے تو چاہے اس سے پہلے 100 سال تک وہ مسلمان بھی ہو، صاحب ایمان بھی ہو، نیک و صالح بھی ہو، اور اعمال صالحہ کی پابندی کرتا رہا ہو،
اس کا اعتبار نہیں ہے، خاتمے کا اعتبار ہے۔ ایسے ایک شخص ساری زندگی کفر میں مبتلا رہا، کفر و شرک کے اندر ڈوبا رہا، نافرمانیوں کے اندر گھرا رہا، اور اسی طرح اس نے اپنی زندگی گزار دی، لیکن انتقال سے کچھ پہلے بحالت ہوش و حواس اپنے قصد و اختیار سے اس نے کفر سے توبہ کر لی، شرک سے باز آ گیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس کا بھی خاتمے کا اعتبار، ایمان لانے کی وجہ سے زندگی بھر کا کفر و شرک معاف ہو گیا، سارے چھوٹے بڑے گناہ ختم ہو گئے، اور کلمہ پڑھتے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا اسی حالت ایمان پر۔ تو اب وہ دنیا کے گناہوں سے بھی پاک اور آخرت کے عذاب سے بھی محفوظ ہو گیا، اور اب وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا۔ یہ نقطہ خاص طور سے ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، اور ان دونوں جماعتوں کے تذکرے میں اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو ہمارے لیے بہت ہی زیادہ اور بہت ہی اہم سبق ہے۔ دو سبق ہیں جو ہمیں لینے چاہیے۔ ایک سبق تو یہ کہ اپنی عبادت پر ہم ناز نہ کریں۔ ہر مومن سے کوئی نہ کوئی نیک کام یقیناً ہوتا ہے، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ کا بھی اہتمام ہے، اور نہیں ہے تو کرنا چاہیے۔ پھر ہر مومن سے بعض خاص نیک کام زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کسی سے قرآن شریف کی تلاوت بہت ہوتی، دن رات وہ قرآن شریف کی تلاوت ہی کرتا رہتا ہے، یہ اس کے لیے اللہ پاک نے ایسا آسان کر دیا جیسے دوسروں کے لیے ذکر کرنا آسان ہوتا ہے۔ کسی شخص کے لیے ذکر اللہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر ہی کرتا رہتا ہے، کسی کے لیے اللہ تعالیٰ درود شریف آسان کر دیتے ہیں تو وہ ہر دم درود شریف پڑھتا رہتا ہے، کوئی تمام نوافل کا پابند ہو جاتا ہے، کوئی پابندی سے روزے رکھنے لگتا ہے اور کثرت سے نفلی روزے رکھنے لگتا ہے، اور اس کے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے، دوسرے کے لیے مشکل۔ بعض اسراغ چاشت اوابین یہاں تک کہ تہجد کے ہی پابند ہوتے ہیں، جیسے ان کے فرض نماز قضا نہیں ہوتے ان کی تہجد بھی قضا نہیں ہوتی۔ بعض حج عمرے بہت کرتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ خاص اعمال کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ تو ایسے جو خاص بندوں کو خاص اعمال کی توفیق ملتی ہے، بعض مرتبہ وہ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اور وہ بھٹکتے جنہیں کسی متبع سنت متبع شریعت اللہ والے سے سچا پکا تعلق نہیں ہوتا، وہ بہکتے ہیں، وہ بھٹکتے ہیں، وہ بھٹک کر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو دیگرے نہیں، بس ہم ہی ہیں، ہم ہی عبادت کرنے والے ہیں، اور یہ کرنے والے ہیں، وہ کرنے والے ہیں، دوسرا تو کوئی ہمارے برابر ہے ہی نہیں۔ یہ ہے بھائی وہ رذیلہ، اور یہ ہے وہ گناہ جو انسان کو پٹری سے اتارنے والا ہے، اور اس میں آدمی کا بعض مرتبہ خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنی کسی عبادت پر یا کسی کو اللہ پاک ساری عبادتیں کرنے کی توفیق دے تو ناز نہیں کرے، تکبر نہ کرے، اپنے کو بڑا نہ سمجھے، اپنے کو ولی نہ سمجھے، اللہ والا نہ سمجھے۔ کیا سمجھے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میرے تو کوئی کمال ہے۔
میرے تو کوئی کمال ہے نہیں، جو سب ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے توفیق دے دی تو میں کر رہا ہوں. اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توفیق اٹھا لیں تو پھر مجال نہیں ہے کہ میں اللہ کا نام لے لوں. وہ کروا رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے. وہ گناہوں سے بچا رہے ہیں تو ہم بچ رہے ہیں، ہم نہیں بچ رہے. تو ہر حال میں اس پر نظر رکھے کہ بس اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کچھ توفیق ملی ہوئی ان کی عطا ہے اور ان کی عنایت ہے، ان کی مہربانی ہے. اسی سے میرا ایمان بھی، انہی کے فضل سے ایمان کے تقاضے بھی کسی حد تک مجھ سے پورے ہو رہے. میرا اپنا کوئی کمال نہیں. اور اپنے آپ کسی نہ کسی متبع سنت، متبع شریعت اللہ والے سے جوڑ کر رکھے، کیونکہ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے گا تو اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. وہ ایسا فضل ہے کہ وہ خود بھی نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ ہیں اور ان کے بہکاوے سے محفوظ ہیں، اور جو ان کی صحبت میں رہے گا وہ بھی محفوظ رہے گا. کیونکہ شیطان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جو اللہ عبادہ کا منہم المخلصین، کہ اللہ جو آپ کے نیک بندے ہوں گے ہمارا داؤں اس پر نہیں چلے گا، وہ ہمارے داؤں پیچ سے اور ہمارے مکر سے محفوظ رہیں گے. ایک تو یہ کبھی اپنی عبادت پہ ناز نہیں کرے آدمی. اگر ناز کا خیال بھی آئے تو فوراً اس بات کو تازہ کر لے کہ بھئی میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں یہ نیک عمل کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا اور مجھ پر مہربانی فرما دی، کرم فرما دیا، مجھے گناہوں سے بچا لیا، نیک کاموں کی توفیق دے دی. یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے، میں کچھ نہیں ہوں. اپنے کو لاشیں سمجھے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، بے حقیقت سمجھے. جو کچھ سمجھے اللہ تعالیٰ کو سمجھے. بس انہیں کی عطا ہے، انہیں کی توفیق ہے، انہیں کرم ہے، انہیں کا فضل ہے. بس ان کی فضل سے چل رہا ہوں، انہیں کے فضل سے کھا رہا ہوں، انہیں کے فضل سے پی رہا ہوں، انہیں کے فضل سے کما رہا ہوں، انہیں کے فضل سے کر رہا ہوں. جو کچھ بھی کر رہا ہوں سب انہیں کے فضل سے. اور دوسرا یہ گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہے. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مسلمان بعض نسلی عبادات میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اور من جانب اللہ ان کو اس کی بڑی توفیق ہوتی ہے. اس حد تو ان کا بڑا زور ہو جاتا ہے اور دھیان ہو جاتا ہے. دوسری طرف گناہ صادر ہونے لگتے ہیں یا ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر دھیان نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتا. جیسے عبادات کے اندر فرائض و واجبات ہیں، سنن و مستحبات ہیں اور نوافل ہیں، سبھی کرنے کے ہیں، ایسے گناہوں بھی سارے کے سارے چھوٹے ہو یا بڑے بچنے کے ہیں. بڑے بڑے گناہوں سے بھی بطور خاص بچے اور صغیرہ گناہوں کو بھی معمولی نہ سمجھے. تو ان سے بعض مرتبہ دانستہ، بعض مرتبہ غیر دانستہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. ظاہر کے بھی ہوتے رہتے ہیں، باطن کے بھی ہوتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اور ادھر وہ گھمنڈ دماغ میں آ جاتا ہے کہ میں تو ایسا عابد ہوں، زاہد ہوں، اللہ والا ہوں، میرے دل میں تو دنیا کی محبت ہے ہی نہیں، آخرت کی فکر مجھ میں چھائی ہوئی ہے، اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، ڈبل پیسہ، بڑے اس سے لٹیا ڈوب جاتا ہے. اور بعض دفعہ ایمان اڑ جاتا ہے، اور نہیں تو غرور تکبر میں مارا جاتا ہے. اس لیے یہ ضرور کہ اپنے کچھ نہ سمجھیں اور جو اعمال کی توفیق ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی سمجھے، اور پھر جیسے عبادت کا خاص اہتمام ہے گناہوں سے اس سے زیادہ بچنے کا اہتمام رہے، اور کسی اللہ والے کی دامن کو تھام. پھر انشاءاللہ تعالی ایمان بھی محفوظ رہے گا، اعمال بھی محفوظ رہیں گے، اور خاتمہ بھی انشاءاللہ ضرور ایمان. اور دعا بھی کرو
اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، یا اللہ موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کرنا، جب میری روح نکلے تو اس سے پہلے میری زبان پر یا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ اللہم لقنی حجت الایمان عند الممات، اور یہ دعا کرے اللہم اجعل خیر اموری آخرہ، یا اللہ میری زندگی کا سب سے بہترین حصہ زندگی کا آخری حصہ بنا دیجیے، وہ خیر عمل خواتیمہ، اور سب سے بہترین عمل وہ ہے جس پر میرا خاتمہ ہو، یعنی سب سے اچھا نیک عمل پر میرا خاتمہ ہو، وہ خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میری زندگی کا سب سے سنہری دن وہ ہو جب میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ دعا کریں، وہ دعا کریں گے تو ملے گا۔ تو یہ ہے اصل چیز، اس کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا، یہ ہمیں سبق دیا گیا، اس کو پلے مانے ہم اپنے۔ اور دوسرے کافروں کے بارے میں کہا کہ ان کا جو یہ انجام بد ہوگا وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جس وقت روح نکل رہی ہوگی وہ کفر پر ہوں گے، کفر اپنائے ہوئے ہوں گے، اس حالت میں ان کی روح نکلے گی اور فرشتے ان کی روح قبض کریں گے، اور پھر جب حالت کفر میں ان کا انتقال ہو جائے گا اور پھر وہ مر جائیں گے تو پھر جب عذاب سامنے آئے گا پھر بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے کہ ہمیں تو بس ایک دن کی مہلت دے دیں، پھر دیکھیں ہم کیسے فرما برداری کرتے ہیں، تابع داری کرتے ہیں، ساری زندگی تو شیطانی کرتے رہے اور کفر پر اڑے رہے، اب عذاب دیکھ کر کے عقل ٹھکانے آئیے مگر بے موقع، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایمان بالغیب کا اعتبار ہے، اور ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی جنت نہیں دیکھی، حالانکہ جنت برحق ہے، دوزخ نہیں دیکھی حالانکہ دوزخ برحق ہے، عذاب قبر نہیں دیکھا، ثواب قبر نہیں دیکھا حالانکہ وہ برحق ہے، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کا وجود برحق ہے، تقدیر کا لکھا ہوا ہم نے کہیں نہیں دیکھا، سنا ہے، نہ لوح محفوظ کو دیکھا، لوح محفوظ تو ہے بھی بہت دور، ہماری پیشانی پہ جو کچھ اس کے حوالے سے لکھا ہوا وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا آج تک، کہاں لکھا ہوا، نہ اوپر نہ اندر، ہمیں تو کہیں نظر آیا نہیں، ہمیں نظر نہیں آتا کیا لکھا ہوا ہے ہماری تقدیر میں، لیکن حضور نے چونکہ فرما دیا ہے لہذا ہمارا ایمان، اور اتنا ایمان ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تب بھی اتنا یقین نہ آتا جتنا حضور کے فرمانے سے آ چکا ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ پاک ہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، آج تک اللہ پاک کو تو دیکھا نہیں ہم نے، انشاءاللہ تعالی جنت میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، مگر حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، اور حضور نے اور 1,24,000 پیغمبروں نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے، بس اسی پر ہمیں سونا نہیں یقین، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور جب مرنے کے بعد آدمی کا دنیا سے رشتہ ٹوٹنے والا ہے اور آخرت سے جڑ رہا ہے، اب فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں، عذاب ثواب بھی نظر آ رہا ہے، اب ایمان لانے کا کوئی اعتبار نہیں، انسان بننا تھا تو پہلے بننا تھا، ایمان لانا تھا تو پہلے لانا تھا، نمازیں پڑھنی تھی تو پہلے پڑھنی تھی، گناہ سے بچنا تھا تو پہلے بچنا تھا، اب عذاب دیکھ کر کے بچنا کوئی بچنا نہیں، یہ ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے فضل سے ہم کو اہل ایمان میں بنایا ہے، صاحب ایمان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، بس اب متقی بننے کی ضرورت ہے،
کیونکہ یہ جو جنت کے فضائل اللہ پاک نے یہاں بیان فرمائے ہیں اور جنت کی نعمتیں متقیوں کے لیے بیان فرمائی ہیں، اور سارا قرآن شریف متقیوں کے واسطے بھرا ہوا ہے کہ متقیوں کے لیے یہ ہے، متقیوں کے لیے یہ ہے۔ متقی کہتے ہیں تابع دار کو فرما بردار، اور تابع دار سے مراد یہ ہے کہ وہ فرائض و واجبات، سنن و مستحبات اور نوافل کو بھی عمل میں لائے حسب درجہ، اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے حسب درجہ، اسے کہتے ہیں متقی۔ اور یہ ہمارے آپ کے سب کے اختیار میں، جیسے ایمان لانا اختیار میں، متقی بننا بھی اختیار میں، جیسے کھانا کھانا آسان ہے، متقی بننا بھی آسان ہے، کیونکہ جو اختیار ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہی اختیار ہم اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں بھی کر سکتے ہیں۔ جو اختیار ہم مضر صحت چیزوں کے کھانے پینے سے بچنے میں استعمال کرتے ہیں، تمام گناہوں سے بچنے میں بھی وہی اختیار ہے، اسے اختیار کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے کریں۔ اس طرح سے اپنے اختیار کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہے، غلطی ہو جائے توبہ کرتے رہے، اور جتنے بھی بجا لانے کے احکام ہیں وہ زندگی بھر ادا کرتے رہیں، کہیں رکاوٹ ہو جائے تو پھر نئے سرے سے عزم مصمم کر کے دعا کر کے پھر شروع کر دیں، بس چلتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے متقی بننے کی دعا کرتے رہیں۔ جب دعا ہو گیا، کوشش ہوگی تو تقویٰ کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ واقع اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کو کامل تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے کامل تقوی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے مخلص متقی بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہم کو، ہماری اولاد و نسل کو اپنے مخلص بندوں میں، متقی بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، باطنی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے سارے اوامر بجا لانے کی توفیق عطا فرما، تا زندگی اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما، اور ضرور بضرور ہمارا خاتمہ خالص اور کامل ایمان پر فرما۔ یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا۔ یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، اور ضرور بضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرمانا۔ نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ نفس و شیطان کے مکر سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما، ساری چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و صحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔